رمضان مبارک میں اعتکاف کی فضیلت ہے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مثلا المعجم الاوسط للطبرانی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق وکل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ خندق ہے۔ یہ تو ایک دن کا اعتکاف ہے، آپ فرمائیں 10 دن کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے اعتکاف کورس میری کتاب لے لیں، اور وہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں اعتکاف کورس اپنے پاس رکھیں، مساجد میں اعتکاف کورس کروائیں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی جگہ پہ بھی دستیاب نہ ہو تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ مرد حضرات اعتکاف کریں مسجد میں، خواتین اعتکاف کریں گھروں میں۔ مردوں نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتکاف فرمایا مسجد میں فرمایا، اور قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جب مسجد میں معتکف ہو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ اس آیت کے تحت حضرت امام ابو بکر جساس احکام القرآن الجساس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرْطُ اللَّبْسِ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ، یہ مسجد میں اعتکاف کی شرط مردوں کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ذکر فرمایا کہ میں مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں عائشہ کہ میں نے بھی آپ سے اجازت لی، مجھے اجازت مل گئی، میرا خیمہ لگ گیا۔ حضرت حفصہ نے کہا میری اجازت لو، ان کی اجازت دی، ان کا خیمہ بھی لگ گیا۔ از زینب پتہ چلا تو ان کا خیمہ بھی لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 3 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا جی بناء عائشہ و حفصہ و زینب، ازواج مطہرات سے عائشہ، حفصہ اور زینب کے خیمے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بھذا ما انا بمعتکف فرجع فلما افطر اعتکف 10 من شوال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا کہ میں اعتکاف نہیں کرتا، اور آپ نے پھر قضا کے طور پر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کیا۔ اب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد شمس الائمہ امام محمد بن احمد سرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری المبسوط لسرخسی باب الاعتکاف میں فرماتے ہیں عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ اس حدیث کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ، اللہ اکبر۔ بلکہ اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لمن هذه فقیل لعائشہ وحفصہ فغضب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ 2 خیمے لگے ہیں تو آپ نے پوچھا خیمے کن کے ہیں؟ تو کہا گیا جی عائشہ اور حفصہ کے ہیں۔ فغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور کیا فرمایا؟ البر یریدن بہذا، کون سی نیکی کا تم نے ارادہ کیا مسجد میں اعتکاف کرنے پر؟ اللہ اکبر۔ وَأَمَرَ بِقُبَّتِهِ فَنُقِضَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ فِي ذَلِكَ الْعَشْرِ، آپ نے اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا، اعتکاف نہیں فرمایا۔ امام سرخسی کتنا عجیب استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَرِهَ لَهُنَّ الْاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَأَنْ يُمْنَعْنَ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى، فرمایا اس وقت کی بات ہے کہ جب مسائل سیکھنے کی حاجت تھی اور عورتیں مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ لیتی تھیں، اس وقت بھی آپ نے منع فرما دیا۔ اب کہاں گنجائش ہو سکتی ہے عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی؟ خواتین کے مسجد میں اعتکاف کرنے کے بارے میں نہ گفتہ بھی واقعات میرے علم میں ہیں جس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس لیے خواتین اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں، مرد اعتکاف مسجد میں کریں، خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو گھر میں کریں۔